بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھر انتہائی دیندار گھرانہ مانا جاتا تھا۔ ہمارے ابو کی شرافت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ والد تہجد گزار اور امی 5 وقت کی نمازی تھیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد پاکیزہ تھا۔ بڑی بہن کو ابو نے گھر پر خود پڑھایا۔ آپی نے بطور پرائیویٹ طالبہ میٹرک کا امتحان دیا۔ رزلٹ آتے ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ جب میرا بھائی اسکول جاتا تو میں اسے حسرت سے دیکھتی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی اسکول جاؤں، لیکن ابو نے اجازت نہ دی۔ کہا کہ تمہاری بہن کو بھی میں نے خود پڑھایا تھا، میٹرک پاس کر لیا اس نے، آگے اس کے شوہر کی مرضی کالج میں پڑھائے یا نہ پڑھائے، تمہیں شوق ہے تو مجھ سے پڑھ لو۔ باجی کا ذہن تیز تھا، وہ ابو کے تھوڑے پڑھائے کو جلد سمجھ لیا کرتی تھی، لیکن میں اتنی تیز نہ تھی۔ چند دن ابو سے پڑھا، وہ روز سبق دیتے، دوسرے دن سنتے تو یاد نہ ہوتا، ڈانٹ پڑتی جس سے میں بد دل ہو جاتی۔ امی نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا، جویریہ کے ابو، یہ تم سے نہیں پڑھ سکے گی، اس کے لیے کسی استانی کا گھر پر انتظام کر دو۔ پہلے وہ راضی نہ ہوئے، پھر اس شرط پر حامی بھری کہ استانی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن پاک بھی پڑھا سکے، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے سکے، تبھی ٹیوشن پہ رکھوں گا۔ اب ایسی استانی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بڑی تگ و دو کے بعد امی کی ایک جاننے والی کی توسط سے ایک میٹرک پاس لڑکی مل گئی جو کالج میں پڑھ رہی تھی اور ضرورت مند تھی۔ اسے اپنے تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک وہ مجھے گھر پر ٹیوشن دینے لگی۔ استانی صاحبہ کو آئے چند ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز ابو نے اسے بس اسٹاپ پر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا۔ وہ ڈرائیور کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ اکثر یہاں آتے ہیں، بس میں بیٹھ کر اگلے اسٹاپ پر اتر جاتے ہیں۔ وہاں سامنے کیفیٹیریا ہے، یہ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور دوسری بس جو یہاں آ رہی ہوتی ہے اس پر سوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ چھوٹے علاقے میں ایسے معاملات چھپتے نہیں۔ جب ڈرائیور کے بیان کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے استانی صاحبہ کو ہٹا دیا۔ امی کو بھی خوب برا بھلا کہا کہ بے وقوف عورت، جو ٹیچر خود مرض عشق میں گرفتار ہو، میری بچی کو کیا پڑھائے گی؟ کسی روز اسے بھی اس موذی مرض کی لذت سے آشنا کر دے گی۔ آئندہ اس لڑکی نے ہمارے گھر میں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری بس بدقسمتی کہ میری ٹیچر کا راز ابو پر کھل گیا اور مجھ پر تعلیم کا در بند ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ٹیوشن سینٹر نہ تھے، ہوتے بھی تو جو باپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنے کا روادار نہ تھا وہ اسے اکیڈمی پڑھنے کیوں بھیجتا؟ ٹیچر کیا گئی، میں مرجھا کر رہ گئی۔ بھائی جان کو میری دلی کیفیت کا اندازہ تھا، وہ میرے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ایک کلاس فیلو کے چاچو ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ قاری بھی تھے۔ والد صاحب نے دست بدستہ عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جویریہ کے لیے ایک اچھے ٹیچر کا انتظام کر دوں، وہ عمر رسیدہ ہیں، میرے دوست کے چاچو ہیں، بہت سے گھروں میں جا کر لڑکیوں کو ٹیوشن دیتے ہیں۔ میرے اور دوست کی بہنیں بھی ان سے ٹیوشن پڑھتی ہیں۔ آپ بھروسہ رکھیے، دنیا میں سبھی آدمی برے نہیں ہوتے۔ غرض کافی سر کھپائی کے بعد بھائی نے ابو کو میرے لیے اس عمر رسیدہ ٹیوٹر کے لیے راضی کر لیا، جن کی ضمانت ان کے دوست کے والد نے ابو کو دی۔ وہ واقعی شریف اور محترم تھے، سارے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ ان ٹیوٹر کا نام نعیم الرشید تھا۔ نعیم صاحب مجھے روز پڑھانے آنے لگے، بہت محنت اور جان فشانی سے پڑھاتے تو میں بھی توجہ اور لگن سے پڑھتی۔ ایک سال میں نے انہوں نے مجھے 2 جماعتیں پڑھا دیں، میں پھر تیسری سے 5ویں کے نصاب میں آ گئی۔ 5ویں میں بورڈ کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لائی تو سب طرف سے واہ واہ ہونے لگی۔ والد صاحب کا دل بھی بڑھا اور نعیم سر سے ابو مطمئن ہو گئے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ اسکول کے نصاب کے ساتھ وہ مجھے دینی تعلیم بھی دے رہے تھے، اس بات سے ابو بہت خوش تھے۔ میں 7 سال کی عمر میں ان سے پڑھنے بیٹھی اور 6 سال پڑھا۔ ایک دن بھی انہوں نے چھٹی نہ کی سوائے جمعے کے، اور ہمیشہ توجہ سے پڑھایا۔ ابو سے دوستی ہو گئی تو ہمارے گھر کے فرد جیسے ہو گئے۔ اصرار کر کے والد ان کو کھانا کھلاتے اور چائے پلواتے۔ جب مجھے پڑھا چکتے تو تھوڑی دیر والد سے گپ شپ کرتے اور میری پڑھائی کی تعریف کرتے۔ سچ بات یہ ہے کہ میری یادداشت کچھ اچھی نہ تھی، پڑھا ہوا بار بار بھول جاتی تھی۔ یہ استاد صاحب کی ہمت تھی جو پڑھائی کے لیے میرا ذہن بنایا اور ذہن کے دریچے کھولے۔ میں رغبت کے ساتھ ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد کرتی تھی۔
اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی، مگر استاد صاحب سے میں نے پردہ نہ کیا۔ اب میں ان کو استاد صاحب کے بجائے چچا جان کہتی تھی۔ میرے تمام گھر والوں کو ان پر اعتبار تھا۔ گھر میں کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اب جویریہ بڑی ہو گئی ہے اور استاد صاحب لاکھ اچھے انسان صحیح ہیں تو نامحرم۔ پہلے کی طرح میں اب بھی اکیلے کمرے میں ان کے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتی تھی اور اس معمول میں کوئی فرق نہ آیا کہ وہ جتنی دیر چاہتے مجھے پڑھاتے رہتے۔ اس تنہائی نے اپنا کام کر دکھایا۔ نعیم سر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی اور ایک دن وہ مجھ پر اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے۔ مجھے ان سے ایسی امید نہ تھی، گھبرا گئی۔ میں ان کی ایسی عزت کرتی تھی جیسے لڑکیاں اپنے بزرگوں کی کرتی ہیں۔ بھلا میں ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ سر نعیم کے اظہار محبت سے میرا دل ان سے برا ہو گیا۔ ارادہ کر لیا کہ اب ان سے پڑھنا ترک کر دوں گی۔ میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والے لعنت ملامت کرنے لگے کہ جب منزل قریب آ گئی ہے، میٹرک کی تیاری کرنی ہے تو اب پڑھنے سے جی چرا رہی ہے۔ اب 1 سال باقی رہ گیا ہے میٹرک تک پہنچنے میں۔ سر پڑھانے آتے، میں ادھر ادھر ہو جاتی، ان کے پاس پڑھنے نہ جاتی۔ ابو اور بھائی ڈانٹتے، یہ کیا تماشا ہے؟ امی ہر وقت برا بھلا کہتی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کیوں پڑھائی سے دل اٹھا لیا ہے؟ میں ان کو وجہ نہ بتاتی، بس یہی کہتی کہ مجھے اب پڑھائی مشکل لگتی ہے، میٹرک نہیں کر سکتی، اتنی پڑھائی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ سر نعیم بھی پریشان تھے، سمجھ گئے کہ انہوں نے اظہار محبت کر کے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ مقررہ وقت پر آ جاتے، دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے اور میں جانے کا نام نہ لیتی۔ جانتے تھے کہ مجھے میٹرک کرنے اور کالج میں داخلے کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے ابو کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اگر جویریہ نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو اسے کالج میں داخلہ دلوائیے گا۔ ایسی ہونہار بچی پر علم کے در بند کرنا ظلم ہوگا۔ ان کی کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ میں نے ان سے پڑھ کر نہ دیا، پڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے روزانہ آنا موقوف کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھی والد سے ملنے آتے تھے اور باہر سے ہی مل کر چلے جاتے تھے۔ بھائی جان BA کے پرچے دے چکے تھے۔ انہوں نے مجھے قائل کیا کہ وہ خود پڑھائیں گے اور تمہیں میٹرک کا امتحان دینا ہوگا۔ اپنے بھائی سے پڑھنے میں مجھے کیا اعتراض تھا؟ خوشی خوشی بھائی جان سے پڑھتی اور یوں انہوں نے تیاری مکمل کرا دی تو میں نے امتحان دے دیا۔ اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ بے شک اس میں سر نعیم کی بہت محنت شامل تھی، لیکن ان کی ایک غلطی نے یہ اعزاز ان سے چھین لیا کہ وہ ایک اچھے استاد اور قابل بھروسہ انسان ہیں۔ جن دنوں کالج میں داخلے شروع ہوئے، ابو بیمار پڑ گئے۔ بھائی نے وعدہ پورا کیا اور مجھے گرلز کالج میں داخلہ کرا دیا۔ یہاں بھی محنت اور لگن سے تعلیم جاری رکھی کیونکہ کالج میں پڑھنا میرا خواب تھا۔ ایک دن کالج سے گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا، حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میرے وہی استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے تقریباً 8 سال پڑھایا تھا اور آخر میں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر کچھ دیر کو وحشت زدہ تو ہوئی، پھر اعتماد بحال کر لیا اور بغیر پیچھے دیکھے اپنی راہ چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ بخیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کب تک سر نعیم میرے پیچھے آئے اور کب واپس مڑ گئے۔ 1 ہفتے بعد پھر یہی واقعہ ہوا۔ اس بار بھی نظر انداز کیا۔ میں بازار میں ان کو تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی اور نہ خود تماشا بننا چاہتی تھی۔ ان کا احسان بھی یاد تھا کہ مجھ کن ذہن پر انہوں نے کتنی محنت کی تھی جب میں چھوٹی سی تھی اور بار بار پڑھا ہوا سبق بھول جاتی تھی۔ تیسری بار میں ان کے تعاقب کو نظر انداز نہ کر سکی اور جب وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے قریب آ گئے تو رک کر اور مڑ کر ان سے مخاطب ہوئی، سر کیا بات ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے جو آپ یوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو بتائیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں جویریہ اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جس روز اظہار محبت کی غلطی ہوئی اس دن سے جان سولی پر ٹنگی ہے، جیتا ہوں اور نہ مرتا ہوں۔ شرمندگی اس قدر ہے کہ اپنے ضمیر سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اتنا پچھتاوا ہوتا ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ زندگی کی اب بس ایک خواہش تھی، تم ایک بار کہیں مل جاؤ تو تم سے معافی مانگ لوں۔ اگر تم معاف کر دو تو سکون آ جائے گا۔ یقین کرو سکون سے مر سکوں گا اور قبر میں بھی سکون سے سو سکوں گا۔ وہ اس قدر نادم نظر آ رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ یہ رستہ تھا
عام گزرگاہ تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر رہے ہوں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جویریہ کہو تم نے مجھے صدقے دل سے معاف کیا، تو میں یہ الفاظ دہرائے بغیر نہ رہ سکی اور کہا، سر میں نے آپ کو صدقے دل سے معاف کیا۔ بے شک بھول انسان سے ہو جاتی ہے اور آپ بھی ایک انسان ہی ہیں۔ بولے، تم نے میری بھول کو معاف کیا، مجھے سکون آ گیا، اللہ تم کو خوش رکھے، اب کبھی تمہارے راستے میں نہ آؤں گا۔ واقعی اس روز کے بعد سر نعیم پھر کبھی میرے راستے میں نہ آئے۔ انہوں نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ ان کے اس راز کو راز رکھوں گی اور کبھی کسی کو نہ بتاؤں گی۔ میں نے بھی ان کی بزرگی کی لاج رکھتے ہوئے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا اور ایک انسانی غلطی سمجھ کر فراموش کر دیا کہ انسان کا دل واقعی کبھی کبھی اس سے ایسی خطا کرا دیتا ہے جب کوئی اپنی دلی کیفیات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ میں اچھی لڑکی تھی، سر نعیم بھی با کردار آدمی تھے، تو یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ میں رسوا ہوئی اور نہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، لیکن سوچتی ہوں ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ یہ داستانیں کوچہ کوچہ بکھری پڑی ہیں جب نہ سمجھ اور نادان نو عمر لڑکیاں اپنے گھاک قسم کے استادوں سے مروب ہو کر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہیں اور آخر میں عمر بھر کا پچھتاوا پلے بن جاتا ہے۔ والد صاحب کی بیماری بہت بڑھی تو ان کو کراچی لے گئے جہاں کینسر تشخیص ہوا۔ بھائی کو بھی ابھی نوکری نہ ملی تھی، والد کی تھوڑی سی پینشن میں گزر بسر ہو رہی تھی۔ کینسر کے عفریت نے منہ کھولا تو ابو کے علاج کی خاطر مکان بک گیا اور ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ کرائے کا یہ مکان سر نعیم کا ہے جس کا ہم برائے نام کرایہ دیتے تھے۔ جب ہماری مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو پریشانی کے عالم میں ایک دن سر نعیم بھائی کو ملے، یوں کہ وہ اسپتال گئے تو وہاں والد صاحب کو بھائی جان معائنے کے لیے لے گئے تھے۔ کینسر وارڈ میں ٹکراؤ ہو گیا۔ سر نعیم اپنے بڑے بھائی کو چیک اپ کے لیے لائے تھے، خیریت دریافت کی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ والد صاحب کینسر میں مبتلا ہیں تو بہت دکھی ہوئے۔ اب روز گھر آنے لگے، والد کی تیمارداری کے بہانے علاج کے لیے رقم اور دوائیں لا کر دیتے۔ ڈاکٹروں نے ابو کا آپریشن بتایا، خرچہ بہت زیادہ تھا۔ سر نعیم نے ہمت بندھائی اور ان کو آپریشن کے لیے آمادہ کیا۔ دوران آپریشن دن رات ساتھ رہے اور تمام خرچہ انہوں نے اٹھایا۔ یہ ان کا ایسا احسان تھا جس کو ہم لوگ کبھی نہیں بھلا سکتے تھے۔ ابو کی زندگی تھوڑی ہی تھی، وہ کچھ عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ سر نعیم نے میرے بھائی کو اپنے اثر و رسوخ سے ملازمت دلوا دی، میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور دکھ سکھ میں کام آتے رہے، یہاں تک کہ جب میری شادی کا وقت آیا تو انہوں نے کافی رقم قرض حسنہ کے طور پر امی کو دی جو میں بعد میں معاف کر دی۔ ان کی عنایت سے آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ بھائی برسر روزگار ہے، امی ان کی ہر وقت دعائیں دیتی ہیں۔ اگر وہ مدد نہ کرتے تو ہمارا کیا بنتا؟ آج میں سوچتی ہوں انسان بھی عجیب فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر محبت کو آڑ بنا کر دوسروں کو شکار کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو خاک میں ملا کر خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ایک وہ جو واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر صدقے دل سے بغیر کسی طمع اور لالچ کے اس جذبے کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، عمر بھر اس پھول کو مرجھانے نہیں دیتے، ان کی مہک سے اپنی روح اور دوسروں کی زندگیوں کو معطر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے دم قدم سے اس دنیا میں بہار ہے۔